گا کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہو رہی ہے اور اس میں کس طرح سے بینچز بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے چیف جسٹسز جو ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم سارے ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ملک کے مختلف اداروں کو خاص طور پہ حکومت کو وہ سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے یا حکومتی معاملات کو ایگزیکٹو کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے یا سیاست کو وہ اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے. تو ان چند کیسوں میں بہت پرانی بات نہیں ہے. مجھے ایک دم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یاد آ گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ جب ان کو کنٹیمپٹ لگائی گئی اور پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور آرٹیکل 58(2) بھی گو کہ آئین میں ختم ہو چکا تھا جس کے تحت صدر جو تھے وہ حکومتوں کو گھر بھیج سکتے تھے, اسمبلیوں کو گھر بھیج سکتے تھے, لیکن یہ ایک نیا طریقہ نکالا گیا. گو کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 میں فورمز موجود ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سم ہاؤ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لے لیا اور انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا یہ کہہ کے کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے. اور میرے شدید تحفظات تھے کیونکہ اس وقت بھی میں اٹارنی جنرل تھا. بھرکیف وہ معاملہ گزر گیا, تذکرہ ضروری تھا, وہ ایک بہت بڑی وائلیشن تھی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے. اس کی نائسٹیز میں نہیں جا رہا, لیکن مختصراً اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کو پاکستان کا ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے پیغامات جو ہے باہر کی دنیا کو پہنچائے. یہ وزیر اعظم کا منصب نہیں ہے, اور جو منصب وزیر اعظم کا نہیں ہے اس کے بارے میں احکامات صادر کرنے سپریم کورٹ کی طرف سے اور غیر آئینی تھا. اور اگر یہ وزیر اعظم کا منصب تھا کس حد تک وہ عنصر شامل تھا جس کو کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں, اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اس پہ بہت بات کر چکا ہوں اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس ٹاپک کو, لیکن سرسری طور پہ میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک پیریڈ تھا جب کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی پاکستان میں اور وہاں پہ 5 ججز ہمیں نظر آتے ہیں. ان 5 ججز میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ آج بھی پاکستان سپریم کورٹ کا حصہ ہیں اور وہ آپ سب جانتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان کا نام کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ تو بتا ہی دیں گے. کون ہے؟ نہیں, یہ وہ چیف جسٹس صاحب سے بھی آگے ہیں. تو وہ صاحب پاناما کیس میں مانیٹرنگ جج تھے. ٹھیک ہے جی. اب میں اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ پاناما کیس میں اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹ پاسٹ میں مریم بی بی بھی ایکویٹ ہو چکی ہیں اور اس کے جو آرگومنٹس آئے تھے جس میں کہ وہ وائلیشنز جو کہ قانون کی اور آئین کی سپریم کورٹ سے ہوئی ہیں اس کا تذکرہ بھی وہاں بڑے کھل کے ہوا تھا. بہرکیف یہ دوسری گورنمنٹ پاکستان میں ٹاپل ہوتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعظم یا حکومتیں پارلیمان نکال سکتی ہے, نو کانفیڈنس کے ذریعے تو جا سکتے ہیں, لیکن عدالتوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 حکومتیں عدالتوں نے گرائیں, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ عدالتوں نے ان کو گھر بھیج دیا. اس کے بعد ایک اور بینچ فارم ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی جج صاحب جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جسٹس ثاقب نثار وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سب ان کو جانتے ہیں. میں نہ تو کسی جج کی یہاں برائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں نہ میں اس کی تعریفیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. وہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے. میں صرف آج آپ کو کچھ فیکٹس گوش گزار کروں گا تاکہ ہم سارے مل کے تھوڑی سی اپنی میموری ریفریش کریں اور اس کے بعد پھر میں فلور کھول دوں گا اور آپ مجھ سے سوال کیجئے گا. تو یہ مسئلہ آیا کہ جب ان کے خلاف پاناما میں فیصلہ ہو گیا اور وہ نااہل ہو گئے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کی مدت کتنی ہوگی. تو اس بینچ نے جس میں کہ یہ جج صاحبان شامل تھے, میاں ثاقب, یہ موجودہ جو ہے بندیال صاحب, اعجاز الاحسن صاحب,
عظمت سعید صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ فار لائف ہے. آئین پاکستان میں یہ لفظ لکھا نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے. بڑے سے بڑے جو خوفناک سے خوفناک جو جرائم ہیں وہاں پہ بھی لائف نہیں ہے، یہاں پہ کیسے لائف ہو گئی جبکہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے؟ کیا یہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن خود ہی لکھ دی تھی یا نہیں لکھی تھی؟ یہ بھی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. تیسرا کیس آیا جی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں صاحب نااہل بھی ہو گئے ہیں، میاں صاحب تا زندگی بھی نااہل ہو گئے ہیں، ان کے خلاف نیب کے کیسز بھی شروع ہو گئے ہیں. لیکن اب یہ تھا کہ ابھی بھی یہ زندہ ہے تو اب یہ ان کا جو اسفیئر آف ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ تو ان کے اسفیئر آف ایکٹیویٹی میں یہ تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے قائد تھے، تو کوشش یہ کی کہ ان کو وہاں سے بھی ہٹا دیا جائے. لہذا یہاں پہ یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ ایسا شخص جو نااہل ہو گیا پھر جو تا حیات نااہل ہو گیا، کیا وہ شخص پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن قانون کو اس طرح سے اسٹریچ کیا گیا اور اس طرح سے یعنی ریزننگ کی گئی بڑی لینتھی اور ایبسٹریکٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں ہو سکتے. تو چنانچہ یہ تیسرا کیس ہے. اس میں ذرا ججز کے نام آپ سن لیں. مجھے نہیں پتا آپ نے لیٹلی ان کا وہ کلپ دیکھا کہ نہیں. وہ پھر جی پانچواں کیس ہے. یہ کیس بھی ایک بڑی سیاسی شخصیت کے بارے میں تھا. اس میں ایلیگیشنز تھیں کہ جی بنی گالا کی پراپرٹی کے بارے میں کچھ مس ڈیکلریشنز ہیں. یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور اس میں بھی بینچ تقریباً اسی طرح سے تھا. جسٹس ثاقب صاحب تھے، بندیال صاحب تھے اور ایک اور فیصل عرب تھے. لیکن یہ جسٹس ثاقب صاحب، بندیال صاحب اور پھر کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں جس میں کہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو وکیل ہیں اس میں خواجہ طارق رحیم صاحب، ان کی بیگم صاحبہ محو گفتگو ہیں ان ساری چیزوں میں ان کی ساس کے ساتھ چیف جسٹس کی، اور ان کے جو خواجہ طارق رحیم ہیں ان کے میاں صاحب وہ ثاقب نثار سے، اور ثاقب نثار اور بندیال صاحب بھی ہر بینچ میں ہیں اس طرح کے جتنے بھی ہیں. پھر جی چھٹا کیس ہے، وہ بہت ہی مشہور زمانہ کیس ہے، وہ ڈیم فنڈ کیس ہے. ڈیم فنڈ کیس میں آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیم بنانے چل پڑی تھی. کیا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے؟ یہ بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں. اس میں بھی یہی ججز تھے، جسٹس ثاقب نثار تھے، جسٹس بندیال تھے اور یہ سب لوگ تھے، اور جسٹس اعجاز الحسن بھی تھے اور منیب اختر بھی تھے. اس میں یہ تھے جو کہ آج کا ایک جو ٹریو میں نظر آتا ہے. تو پھر یہ مسئلہ اٹھا کہ سوو موٹو پاورز جو ہیں وہ کون انووک کر سکتا ہے. تو سپریم کورٹ میں کہیں نہیں ذکر کہ 184(3) میں اگر سوو موٹو نوٹس لینا ہے تو وہ نوٹس جو ہے صرف چیف جسٹس لیں گے، بلکہ وہاں تو 184(3) کی جو پاورز ہیں وہاں ذکر سپریم کورٹ کا ہے، وہاں چیف جسٹس کا نہیں ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بنتا مرقع ہے چیف جسٹس کا اور تمام ججز کا. تو چیف جسٹس کو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو فوقیت ایک حد تک ہے، لیکن جہاں فل کورٹ کے ڈیسیژنز ہیں، رول میکنگ ہے، یا جہاں بینچز میں ان کی سے ہے، تو وہ چیف جسٹس کی اور جونیئر موسٹ جج کی سے برابر ہے. تو لہٰذا یہ جب کیس آیا تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس بندیال اور جسٹس منیب اختر اور دو دوسرے جونیئر ججز جو کہ آؤٹ آف ٹرن جن کو پروموٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں لایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ماسٹر آف دا روسٹر ہیں چیف جسٹس، یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہیں ہی نہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک طرح سے ری رائٹ کر دیا اور چیف جسٹس کو حد سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس کا معاملہ آتا ہے، ریجیکشن آف ووٹ آف نو کانفیڈنس. جب قاسم سوری صاحب نے یہ ریزولوشن آف اے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس پہ ووٹنگ، انہوں نے قاسم سوری صاحب نے ووٹنگ جو تھی روک دی تھی. تو یہاں پہ جو بینچ بنا ان کیسوں میں بھی وہی بینچ تھا. جسٹس بندیال تھے، جسٹس اعجاز الحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، دو اور ججز تھے جن کو شامل کیا گیا تو ان کے ویو بھی ڈیفرنٹ تھا. اس میں جسٹس میاں خیل اور جسٹس مندو خیل.
تو ایک حصہ تو اس کے فیصلے کا بالکل صحیح تھا کہ ایک آئین میں اگر طریقہ دیا گیا ہے کہ کسی چیز پہ ووٹنگ ہونی ہے تو آپ ووٹنگ روک نہیں سکتے. اس حد تک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا اس سے پارلیمان کو بھی تقویت ہوتی ہے, کیونکہ وہ میجورٹی جو ول تھی پارلیمان کی اس کے مطابق تھا. لیکن جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ منحرف اراکین تھے, ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ منحرف اراکین جو ہیں ان کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے نو کانفیڈنس پہ یا کسی اور جگہ پہ. تو اس کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو حکومت ہے اب پنجاب گورنمنٹ حمزہ شہباز شریف صاحب کی, وہ حکومت انہوں نے گرا دی. تو پوری پنجاب کی حکومت سپریم کورٹ کے آرڈر سے گر گئی, جبکہ حکومت جو گرتی ہے یا بنتی ہے تو اسمبلی میں اگر کوئی کانفیڈنس لیتا ہے تو اس کی حکومت بن جاتی ہے, اور اگر وہ نو کانفیڈنس اس پہ ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت گر جاتی ہے. سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بہرکیف اس طرح کی تشریح کر کے اور انہوں نے ایک پنجاب کی حکومت گرا دی. اور اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگلا یہ آیا کہ یہاں پہ معاملہ آیا کہ ایک پٹیشن فائل کی گئی, میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کی تھی, اور ایک سبطین خان صاحب ہیں انہوں نے کی تھی. اور اس پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشنز جو ہیں اس کی ڈیٹ دی جائے. الیکشنز کی ڈیٹ دینا, سارا پاکستان کا آئین آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ڈیٹ سپریم کورٹ دے گا. میں نے سارا تھریڈ بیئر دیکھا, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے وہ صدر پاکستان دیں گے یا ڈیٹ جو ہے وہ گورنر دیں گے. وہاں پہ صدر اور گورنر اسی صورت میں ڈیٹ دیتے ہیں جہاں ان کی صوابدید میں اسمبلی جو ہے وہ توڑی گئی ہو, اور وہ ہوتا ہے جب کسی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے نو کانفیڈنس کے بعد کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا میجورٹی آف دا ممبرز کا کانفیڈنس کمانڈ نہ کر رہا ہو تو پھر صدر تحلیل کرتے ہیں اسمبلیاں اپنی صوابدید میں, ورنہ صدر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ڈیٹ دینے کا یا گورنر کا. تو بہرکیف سپریم کورٹ نے اس وقت کہہ دیا پنجاب اسمبلی کے بارے میں کہ ڈیٹ جو ہے وہ صدر دیں گے, اور کے پی کے بارے میں کہہ دیا گورنر دیں گے, جو کہ بالکل غلط تھا, آئین کے مطابق نہیں تھا. بہرکیف الیکشنز نہ ہو سکے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں انہوں نے 9 ممبر بینچ بنایا تھا. 9 ممبر بینچ میں 9 ججز نے فیصلہ دیا, اس میں سے کل رہ گئے 2 ججز نے ریکوز کر لیا تھا, وہ جسٹس اعجاز الاحسن تھے اور جسٹس مظاہر نقوی تھے. ان 2 نے ریکوز کیا, باقی 7 ججز رہ گئے. جو 7 ججز رہ گئے تھے ان میں سے 4 ججز جو تھے ان کے مطابق یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں تھی, 3 ججز جو تھے ان کے مطابق مینٹینیبل تھی. 4 ججز نے باقاعدہ لکھا کہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ 4-3 سے ہے. 3 ججز نے کہا کہ ہم چونکہ 5 ججز کے بینچ کا حصہ ہے لہٰذا ہمارا آرڈر 3-2 سے ہے. اس میں بھی میں نہیں جا رہا نائسٹیز میں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے یہ اگر ایک کانفلکٹ تھا سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ ریزالو کرتے اپنے بردر ججز کے ساتھ. اس کو ریزالو کرنے کی بجائے وہ حکومت کے پیچھے انہوں نے نوٹسز دینے شروع کر دیے, الیکشن کمیشن کو نوٹسز دینے شروع کر دیے, اور وہاں بھی اپنا من پسند بینچ جس میں کہ چیف جسٹس صاحب تھے, جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس اعجاز الاحسن تھے, وہ بینچ انہوں نے اس کی تشکیل دی اور انہوں نے وہ بھی کیس سننا شروع کر دیا, اور پھر احکامات جاری کر دیے کہ اب الیکشنز جو ہیں وہ 14 مئی کو ہوں گے. تو میں بھی اس میں وکیل تھا الیکشن کمیشن کے بہاف پہ, اور جیسے ہی وہ فیصلہ آیا تو چونکہ میں نے بھی, وہ کہتے ہیں ہم نے بھی خاک چھانی ہے سرائے نشت کی, تو میں نے بھی اسی سرا کی خاک چھانی تھی اتنے سال, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا آرڈر جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے کون سا نہیں ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ جو آرڈر قانون کے مطابق نہ وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو میں نے شروع میں یہ بات کر دی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ تو کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. بہرکیف وہی ہوا, اور 14 مئی اب گزر چکی ہے, الیکشنز کوئی نہیں ہوئے. اور اس دفعہ سپریم کورٹ نے خود 14 مئی کی ڈیٹ دے دی تھی, جبکہ سپریم کورٹ اس طرح کی ڈیٹ نہیں دے سکتی. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, نہ صدر دے سکتے ہیں, نہ گورنرز دے سکتے ہیں, نہ سپریم کورٹ دے سکتی تھی.
اب جب وہ 14 مئی گزر گئی تو اب مشکل یہ پڑی کہ آرڈر کو امپلیمنٹ کیسے کرانا ہے. آرڈر کو جب امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو چیف جسٹس صاحب نے فلیٹیز ہوٹل میں اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس ریویو کوئی نہیں لے کے آتے, ریویو لائیں, ہم دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو الیکشن کمیشن نے ریویو ڈال دیا, کیونکہ میں نے کبھی آج تک نہیں سنا کسی عدالت کو یہ کہتے ہوئے فیصلے کے بعد کہ آپ ریویو لائیں, آپ ریویو لائیں. بہرکیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ریویو لے آئی, لیکن حکومت نے ریویو اس لیے نہ کیا کہ وہ 4-3 اور 3-2 کا جھگڑا سپریم کورٹ کے ساتھ تھا, حکومت کے ساتھ نہیں تھا. اور پھر حکومت نے 2 قوانین بنائے, 2 قانون بنائے. ایک قانون بنایا پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کا, جس کے تحت انہوں نے کہا کہ بینچز کی جو تشکیل ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو امپاور کیا بجائے فرد واحد کے. اس قانون کو سخت ناپسند کیا گیا اور ہم خیال 8 ججز بنا کے تو اس کی بھی انہوں نے معطلی کر دی. اب اس کی بھی معطلی ہو گئی, اور ابھی معطلی ہوئی تھی کہ بہت ساری آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آئیں, اور ان آڈیو لیک سے پتہ چلا کہ یہ جو بہت سارے جو ججز اپنے بھی سپریم کورٹ کے جن کے تحفظات تھے, جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو ون مین شو ہے جس طرح سے بینچز بنائے جاتے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل سائٹ پہ ایک آرڈر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح پک اینڈ چوز سے تو آپ بینچ نہیں بنا سکتے, لہٰذا آپ ایک تشکیل دیں, ایک میٹنگ رکھیں تاکہ تمام ججز جو ہیں اس کو مل کے بیٹھ کے تو ڈیسائیڈ کریں. بہرکیف اس قانون کو بھی معطل کر دیا گیا اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے معطل کیا گیا. اور فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جو ہے اس کو بھی وہ سپریم کورٹ نے خود رون دیا, جبکہ چند دن پہلے فلیٹیز میں چیف جسٹس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے تو ضروری ہے کہ آپ اس کے خلاف ریویو ڈالیں. تو کیوں نہیں انہوں نے ریویو ڈالا اس فیصلے کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کے بینچز کے بارے میں, یا اس فیصلے کے خلاف جو کہتے تھے کہ 4-3 آرڈر آف دا کورٹ ہے. تو خود جتنی باتیں کی اسی سے وہ ہٹ گئے, انہوں نے وہ پوزیشن چھوڑ دی. اب ان حالات میں پاکستان میں اس وقت عدلیہ کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ ہے اس وقت. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت پارلیمان جو ہے وہ کوئی عدلیہ کے خلاف کھڑی ہے جیسے کہ باتیں ہوئی ہیں حکومت, تو ہرگز حکومت یا پارلیمان عدلیہ کے خلاف نہیں کھڑی, بلکہ میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت چاہتی ہے کہ عدلیہ مضبوط ہو اور پارلیمان بھی مضبوط ہو. ہاں اگر کبھی کلیش ہو جائے عدلیہ میں اور پارلیمان میں انٹرپریٹیشن پہ, تو وہاں پہ کس کی مانی جائے گی, اس پہ آپ مجھے سوال بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ کس کی مانی جائے گی, وہاں پہ عدالتوں کی مانی جائے گی تشریح, یا وہ پارلیمان کی تشریح مانی جائے گی. مہذب قومیں جو ہیں اس طرح کے ڈفرینسز کو آپس میں مل کے طے کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور ہے تو وہ اس پاور کو اپنی ایگو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں اور پارلیمان کو نیچا کورٹ دکھانا شروع کر دے. تو پارلیمان ان اینی کیس از دا مدر آف آل لاز. تو آج کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ ہماری حکومت یہ موجودہ جو ہے یہ مضبوط کرنا چاہتی ہے عدالتوں کو, سپریم کورٹ کو. ہم ہرگز, ہماری کوئی فرکشن نہیں ہے سپریم کورٹ سے, اور اگر سپریم کورٹ میں کوئی ڈیوائیڈ ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے کہ خود اس ڈیوائیڈ کو ختم کریں, دور کریں, تاکہ یہ جو ایک ملک میں ایک سیاسی بحران سا, ایک قسم کی بحرانی کیفیت پیدا کی گئی ہے عدالتوں کی طرف سے, وہ ونس فار آل ختم ہو, اور عدالتیں جو ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کریں, اور نہ تو وہ مقننہ کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھائیں, نہ وہ انتظامی معاملات میں اپنے آپ کو الجھائیں. نہ ان کے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے, نہ ان کے ہسپتال چلانے کی ضرورت ہے, نہ ان کو پی آئی اے کے محکمے چلانے ہیں, نہ ان کو ریلیں چلانی ہیں. ان کو اپنے جو 1.5 لاکھ مقدمے سپریم کورٹ الون اس وقت 50,000 مقدمات جو ہیں پینڈنگ ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ ان مقدمات کو ڈسپوز آف کریں. اور یہ ساری چیز کا جو سلوشن ہے, یہ جو بھی اس وقت عدالتوں میں بحران پیدا ہوا ہے, وہ میرا کام نہیں تھا کہ میں ان کو بتاتا, لیکن میں چونکہ میں بھی اس ملک کا ایک باشندہ ہوں, ایک سٹیزن ہوں, اور اس وقت حکومت سے بھی منسلک ہوں,
تو سلوشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد فلور آپ کے سامنے کھلا ہے. جو بھی آپ مجھے بتانا چاہیں, مجھ سے سوال کریں, میں حاضر ہوں. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے ود ان دا سپریم کورٹ, اس کو سپریم کورٹ کو ریزالو کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ججز کی تقرریاں ہیں, یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اس طرح کا ڈیڈ لاک ہو کہ گیو اینڈ ٹیک شروع ہو جائے, بلکہ دا بیسٹ آف دا بیسٹ اپوائنٹ ہو. اور اس میں اپوائنٹمنٹس جو ہیں خاص طور پہ جو ججز ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آتے ہیں, اٹ شوڈ بی آن دا بیسس آف سینیورٹی کم فٹنس, لیکن سینیورٹی جو ہے اس کو ملوز خطر رکھا جائے اور کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہوں تو پھر ہی سینیورٹی کو بائی پاس کیا جائے. لیٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جہاں پہ کہ ججز کی میرٹس ڈی میرٹس, ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے, نامنیز تھے, اس کو کم ڈسکس کیا گیا اور آپس میں کہا کہ اس طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ 2 ججز ادھر سے لے لیں تو 3 ادھر سے لے لیں اور آپس میں ایک قسم کا یعنی تصفیہ ہو جائے, سمجھوتا ہو جائے. تو ہر ممبر جو ہے جوڈیشل کمیشن کا وہ ایکول ممبر ہے. ہر ممبر کو چاہیے کہ وہ ایک ایک بندہ نامینیٹ کرے ہائی کورٹ کے لیے, ایک ایک سپریم کورٹ کے لیے, اور پھر ان کے ٹیبولیٹ کریں, ان کو دیکھیں, ان کی رپورٹس دیکھیں اور جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے وہ لیں. تو یہ 2 چیزیں اگر یہ کریں گے تو یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی باری نہیں تھی ابھی سپریم کورٹ آنے کی, وہ مرہون منت فیل کرتے ہیں. جب سینیورٹی بیسس پہ کوئی شخص آئے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں سینیورٹی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں, میں کسی کے چیف جسٹس کے مرہون منت نہیں ہوں. اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ بالکل امپیکٹ نہیں ہوگی. تو اس کے ساتھ میں آخری بات بس یہ آپ سے کرتا چلوں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کی ساکھ جو ہے وہ اچھی رہے, اور اگر ساکھ کچھ نقصان ہوا ہے تو وہ بحال ہو, اور اس میں حکومت جو ہے پوری طرح سے کوشاں ہے. عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اپنے معاملات جو ہے افہام و تفہیم سے مل کے سارے ججز اس کو طے کریں. اب آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں میرے لیے تو میں حاضر ہوں. جی سر. ذرا ایک ایک کر کے دے دیں, دوسرا بھی پوچھیں, ٹھیک ہے نا, ایک ایک کر کے, کیونکہ جب وہ 3 سوال کٹھے آتے ہیں نا تو ذہن میں ایک ہوتا ہے. تو جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آپ نے تجویز دی ہے, میں تو خود سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی تجویز ہے, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ہماری جو موجودہ عدالتیں ہیں وہ جو مقدمات ہیں ان کے مختلف, ان میں زیادہ توجہ دیں, اور بڑا بیک لاگ بھی ہے, اور اس کے لیے ہمیں اسپیشلائز کورٹ چاہیے. اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں یہ تجربہ جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ اس طرح کے جو سیاسی محرکات کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنتے ہیں. تو میں بالکل اسی ذہن کا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہیں ہمیں بنانے چاہیے. لیکن آپ سے میں یہ رائے لوں گا آپ کی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے. اس میں بھی ہم نے فوقیت جو ہے وکیلوں کو اور ججوں کو دینی ہے, یا ہم اور واکس آف لائف سے بھی لوگوں کو شامل کریں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے سوچنے والی. تو اس پہ بھی غور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کچھ اچھے نان کنٹروورشل ایکس چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں, یا اس لیول کے سپریم کورٹ ججز ہیں, یا چلے نہیں ایک بندہ سپریم کورٹ گیا, ہائی کورٹ کا ایک اچھا جج تھا, تو ان میں سے چند لوگ ادھر سے لے لیں, آپ کچھ پارلیمنٹیرینز لے لیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ صرف وہ ہے عرفان قادر ہے چونکہ اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, یا کوئی جج یا چیف جسٹس ہے. کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو ہمارے یہ میڈیا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اتنا کانسٹیٹیوشن آتا ہے. یہ سارے ایکسپرٹ ہیں, یہ پارلیمنٹیرینز کسی جج سے کسی وکیل سے کم کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہے. اکثر جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو وکیلوں کے کرنے کی چیز ہے. نہیں, آپ پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ کے کرنے کی چیز ہے. تو لہذا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آپ پارلیمان کے لوگوں کو لائیں,
جو نان کنٹروورشل ہیں. آپ لیگل فریٹرنیٹی سے اچھے لوگ لے کے آئیں, وکلاء سے بھی لے آئیں, میڈیا سے لے کے آئیں, میڈیا سے کیوں نہ لائیں. اب یہ جو بہت ساری لاٹ ہے ہمارے میڈیا کے جو ہمارے سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, موسٹ آف دیم وہ اتنے اچھے ہیں, ان کی انسائٹ اتنی زیادہ ہے کہ میں تو جو نئے ججز آئے ہیں ان سے زیادہ ان کو لو آتا ہے. یہ جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں بڑے ان ڈیپتھ یہ لوگ سمجھتے ہیں. تو پھر اچھے جو بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنا ہر مطمع فکر سے جو لوگ آپ شامل کریں, وہ 8-10 لوگوں کا بنائے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, تاکہ وہ انہی کیسز سے ڈیل کرے. جی ہاں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اسمبلی تحلیل ہوگی, خواہ اس کو تحلیل کیا جائے خواہ وہ اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے بنے گا, اور تب تک رہے گا جب تک کہ الیکشنز ہو نہیں جاتے. یہ نہیں ہوگا کہ اب اگر الیکشن میں تاخیر ہو گئی ہے تو ملک جو ہے بغیر حکومت کے ہوگا, تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر 3 مہینے نہیں ہوتے, 4 مہینے نہیں ہوتے, 6 مہینے نہیں ہوتے, جنگ لگ جاتی ہے, کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے, کوئی آفت آ جاتی ہے, عرضی و سماوی کچھ آ جاتا ہے, تو جب تک الیکشنز ہو نہیں جاتے, نئی حکومت ان پلیس نہیں آ جاتی, اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ وہ 30 دن کے بعد یا 60 دن کے یا 90 دن کے بعد گھر چلے جائیں گے. وہ تب تک گھر نہیں جائیں گے جب تک نئی حکومت انسٹال نہیں ہو جاتی. راشد حبیب صاحب. جی سر.